بنا لو اپنا دیوانہ، بنا لو اپنا مستانہ، خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے محبت کی باتیں، اور محبت کی باتوں میں سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں اپنے پیارے نبی محمد مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کے لیے درود پاک کی فضیلت، برکت اور سعادت کے بارے میں۔ تو آئیے حدیث پاک سنتے ہیں اور طلب رحمت، حصول برکت کے لیے درود پاک بھی پڑھیں گے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ صبح کے وقت اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نور چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کا سبب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے کہ اے محبوب، آپ کا جو امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھوں گا، اس کے 10 گناہ مٹا دوں گا اور اس کے 10 درجات بلند فرماؤں گا اور اتنی ہی رحمت اس پر بھیجوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، ساتھ ہوئی انتخاب خاص ہوئے لاجواب، ساتھ ہوئی انتخاب خاص ہوئے لاجواب، ساتھ ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھہرا میرا وہ کف پا چاند سا، دل کرو ٹھہرا میرا وہ کف پا چاند سا، دل کرو ٹھہرا میرا وہ کف پا چاند سا، وہ کف پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، کام بولے لیجیے تم کو جو راضی کرے، کام بولے لیجیے تم کو جو راضی کرے، کام بولے لیجیے، کام بولے لیجیے تم کو جو راضی کرے،
کرے تم کو جو راضی کرے ایک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود ایک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو تو جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود تم پہ کروڑوں درود تم پہ کروڑوں سلام ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے جنت، جنت کی محبت اور جنت کی طلب۔ ایک مسلمان کو جنت کی الفت دل کے اندر محبت اور طلب ہوتی ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری آیات، احادیث طیبات میں کثیر مقامات پر جنت کے حسین مناظر کی منظر کشی کی گئی ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، جنت میں جنتیوں کا حال کیا ہوگا اس بارے میں بیان کیا گیا ہے، رب رحمان عز و جل جنتیوں پر کس طرح اکرام و انعام فرمائے گا اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور جنت میں کن کن نعمتوں سے جنتی لطف اندوز ہوں گے اور ان کی کنڈیشنز، ان کے انداز اور ان کی لذت کیسی ہوگی، یہ سب قرآن و سنت میں بیان کیا گیا۔ اب جب مسلمان ان آیات کو، ان کی تفاسیر کو سنتا ہے، ان احادیث کو، ان کی شروحات کو سنتا اور پڑھتا ہے، علماء سے، مبلغین سے بیانات سنتا ہے، اور جب لفظ جنت آتا ہے اور جنت کا ذکر آتا ہے تو یقینی سی بات ہے دل کے اندر طلب ہوتی ہے، اور پھر جب زبان سے یہ دعا نکلتی ہے اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ اور یقیناً یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بندہ رب سے جنت کی طلب کرے۔ جنت کیا ہے، کیسی ہے، اور جنت کی نعمتیں کیا ہے، اور جنت کی محبت دل کے اندر مزید بڑھانے کے لیے وہ اعمال جو راہ جنت پر گامزن کر دیتے ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے جنت اپنے مسلمان بندوں کے لیے بنائی ہے، اور پھر اس میں نیکیوں کے اعتبار سے، رتبوں کے اعتبار سے مختلف درجات ہیں اور ان کے مختلف انعام و اکرام کے سلسلے ہیں۔ بہرحال جنت میں مسلمان ہی جائے گا، کافر نہیں۔ تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت میں جو ہے وہ نیک لوگ ہوں گے، اور نیکی کا جو سب سے پہلا درجہ ہے وہ ایمان ہے۔ بندہ ایمان کے بغیر اس کی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ تو جنت اور جنت کی محبت اور طلب پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ فراز بھائی، جنت کے بارے میں سنا تو مسلمان نے ہوتا ہی ہے، پڑھا بھی ہوتا ہے، بیانات ہیں، پھر بعض اوقات کتابیں پڑھتا ہے، مگر جنت کی کما حق ہو منظر کشی تو کوئی کر نہیں سکتا، جنت کے بارے میں ساری چیزیں بیان کر نہیں سکتا۔ وہ اللہ کے انعام کا، اکرام کا اور رحمت کا مظہر ہے جنت۔ کیا فرمائیں گے جنت کے تعلق سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ کریم نے کئی مقامات پر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، جنت میں اپنے انعام کا تذکرہ کیا ہے، یہاں تک کہ جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے اس کی بھی منظر کشی کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ منظر کشی اتنی زبردست ہے کہ بندہ صرف اس کو سنے اور اس کو پڑھے تو اس کا دل للچائے کہ یار کاش بھی مجھے بھی وہ انعام اور اکرام ملے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں اگر تھوڑا سا پروٹوکول ملتا ہے نا تو بندہ خوش ہو جاتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو یار مجھے پروٹوکول دیا، 2-4 بندے میرے آگے پیچھے گھوم رہے تھے، میرے لیے پہلے سے ویلکم کرنے کے لیے کچھ افراد کو کھڑا کیا گیا تھا۔ آپ سورہ زمر کا اگر آخری رکوع پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ جنتیوں کا اکرام کیسا ہوگا، ان کو ویلکم کس طرح کیا جائے گا، اور ان کا پروٹوکول کتنا عالی شان ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کو جنت کی طرف گروہ در گروہ لے کر جایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ جائیں گے تو کیا فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا
وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اللہ، فرمایا کہ جب وہ جنت کے پاس پہنچ جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے آنے کے بعد دروازہ کھولا جائے گا، فرمایا جب وہ پہنچیں گے دروازہ پہلے سے کھلا ہوا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس سے پہلے والا اگر ہم کچھ آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں جہنمیوں کا تذکرہ ہے، اور آپ قرآن پاک کی جامعیت دیکھیں وہاں پر بھی تقریباً اسی طرح کے الفاظ ہیں، لیکن وہاں پر ہے فتحت ابوابها، واو نہیں ہے، اور یہاں جنتیوں کا جب تذکرہ کیا تو یہاں فرمایا وفتحت ابوابها، واو بھی ہے۔ تو علماء نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ جنتیوں کا اکرام ہے کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جنت کا دروازہ پہلے سے کھلا ہوا ہوگا، اور وقال لهم خزنتها، جو جنت کے داروغہ ہوں گے وہ جنتیوں سے اور جو اہل تقوی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، ان سے کہیں گے کہ تمہارے اوپر سلام ہو، تم بڑے پاکیزہ ہو کر آئے ہو، اب تم ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آپ دیکھیں کتنا عالی شان پروٹوکول ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اکرام اور ان کی جو ہے وہ دل جوئی کے لیے اور ان کو یہ مقام عطا فرمانے کے لیے اتنا ان کے لیے عالی شان پروٹوکول عطا فرمایا۔ تو یہ ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو واقعی دل میں جو ہے وہ لذت پیدا ہوتی ہے، دل میں جنت میں جانے کا شوق پیدا ہوتا دنیا ہے۔ میں بھی ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ یار اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ کسی بڑے منصب پر ہو، تو دل کے اندر ایک تھوڑی سی ہوتی ہے کہ یار کیا کر و فر ہے، اور کیسا اس کا جو ہے عزت اس کی افزائی کی جا رہی، اگرچہ یہ فانی ہے دنیا والی، اور جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو ہمیشگی کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر وہ رب کی طرف سے انتظام ہے، اور وہ فرشتے جو اللہ کے حکم کی تعمیل ہی کرتے ہیں، کبھی بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، تو وہ کس طرح خوبصورت انداز میں ان کو یعنی استقبال کر رہے ہوں گے، یعنی وہ منظر ہم خالی سوچ ہی سکتے ہیں نا، ہوگا کیا وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا، اور جب جائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل دیکھیں گے۔ جنت میں داخلہ نہیں ہوا، ابھی تو جنت کے قریب پہنچے ہیں اور اتنا اکرام ہے، تو جب جنت کے اندر جب داخل ہوں گے تو پھر کیسی عالی شان ملیں گی۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بندوں کو شوق دلایا ہے، ترغیب ارشاد فرمائیے، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ فرمایا کہ دوڑو اس تمہارے رب کی جو طرف سے مغفرت ہے اس کی طرف، اور جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی کے اندر آسمان و زمین سما جائیں۔ اللہ، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ کافروں کے لیے نہیں ہے، اعدت للمتقین، ایک تو تیار ہو چکی ہے اور دوسرا متقین کے لیے تیار ہے۔ بے شک جو نیکوکار ہیں وہی جنت میں جائیں گے، نیکوکار کے علاوہ کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ تو یہ انسپائریشن دینے کے لیے، موٹیویشن دینے کے لیے کہ بندہ جنت کی طلب رکھے اور جنت میں جانے والے اعمال کریں۔ پھر جنت میں جانے کے بعد جو ایک بہت بڑا مقصد ہے جنت میں جانے کا، وہ رب کا دیدار، رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ اور بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہمیں جنت میں جانے کی طلب فقط اسی لیے کہ وہاں پر رب کا دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا بات! یہ جو ذکر فرما رہے کہ جنت میں جائیں گے، اور جنت میں یہ سب سے بڑی نعمت یہ فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، جو اللہ اپنے بندوں کو ان کے حسب مراتب عطا فرمائے گا۔ یعنی کسی کو تو روزانہ ہی رب کا دیدار ہوگا، اور کوئی اللہ کی دیدار ہی میں جو ہے محو ہوگا، کوئی دن میں ایک بار، تو کوئی ہفتے میں ایک بار، تو کوئی مہینے میں۔ جو جنت کے ہفتے مہینے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے کہ وہ کیسے ہوں گے، اور کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو دیدار اپنا عطا فرمائے گا۔ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، یہ تو اللہ پاک ہی جانتا ہے، جب ہوگا دیکھیں گے۔ مگر اس کیفیت کو بندہ سمجھ سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، اور اس کی لذت کو بندہ کیسے لے، یعنی پھر اس کے لیے یعنی اگر کسی بہت ایسی پسندیدہ شے جس کے بارے میں بندے نے بہت کوشش کی ہو کہ یار مجھے یہ مل جائے، اس دنیاوی طور پر کہ یار مجھے یہ منصب مل جائے، اس نے اتنا پڑھا، اتنی اس نے ڈگریاں حاصل کی، اتنے سال کوشش کی، اتنے لاکھوں روپے اس نے خرچ کیے، اس کے بعد جا کے اسے ڈگری ملی، اس ڈگری کا جو مقصد ہے کہ مجھے وہ جاب مل جائے گی، میری انکم اتنی ہو جائے گی، تو جب وہ ملتی ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یہ تو اس کے مقابلے میں تو کوئی اس کا بات ہی نہیں بنتی نا۔ اللہ کے دیدار کے تعلق سے لذت اور شوق اور طلب کس طرح بندہ دل کے اندر بڑھائے۔ دیکھیں دنیا کے اندر بھی جو مثال بیان کی جاتی ہے صرف سمجھانے کے لیے، ظاہر ہے اس جو نعمتیں ہیں جنت کی، وہاں کی جو عالی شان، وہاں کا جو لباس ہے، وہاں کا جو عمارتیں ہیں، وہ سب حدیث پاک میں جو بیان کیا گیا، شارحین نے فرمایا کہ یہ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ بندہ جو ہے وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور قرآن پاک کی جو سورہ بقرہ ہے اس میں بھی شروع میں بالکل یہ بیان کیا گیا کہ جب بندہ جنت میں جائے گا اور پھلوں کی طلب کرے گا اور اس کو اس دنیا کے پھل سے ملتا جلتا جو ہے وہ پھل دیا جائے گا، تو یہ بھی
صرف سمجھانے کے لیے کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا پھل ملا کرتا تھا تو یہ اس سے ملتا جلتا ہے، ورنہ وہ مانوس رہے، ورنہ جنت کی تو ایک ایک پھل کے اندر 70 قسم کے ذائقے ہیں، اتنے ذائقے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ اس کی طلب کیا پوری ہوگی، اور جیسی وہ خواہش کرے گا اس کو جنت میں یہ نعمت مل جائے گی۔ تو یہ صرف سمجھانے کے لیے جو کمپیریزن کیا جاتا ہے، ورنہ تو ظاہر ہے کہ جنت کی جو ہے وہ اگر کم سے کم نعمت کو بھی اگر تصور کیا جائے تو کما کو تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ہے کہ اب ہم یہ اپنے اندر ذہن پیدا بنائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بن دیکھے رب پر جو ہے وہ ایمان لانے والے ہیں، اور یہ اس کی حدیث پاک میں تعریف بیان کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں بھی جو مومنین کی صفات بیان کی گئی وہ یہی بیان کی گئی کہ یہ غیب پر ایمان والے ہیں، اس کو بطور تعریف بیان کیا۔ اب وہ رب کہ جس پر ہم بغیر دیکھے ایمان لائے، جس کا ہم حکم ماننے والے ہیں، جس کے احکام کی ہم اطاعت کرنے والے ہیں، جس نے فرمایا کہ یہ کرنا ہے تو ہم بن دیکھے عمل کرنے والے ہیں، کہ رب نے فرما دیا قرآن میں آ گیا تو ہم ماننے والے ہیں۔ تو اب جب وہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت کے اندر جنتوں کو میرا دیدار ہوگا، تو اب ظاہر ہے کہ طلب بڑھ جانی چاہیے کہ وہ رب جو ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، جو ہمیں ہر نعمت عطا فرماتا ہے، جنت کے اندر جو ہے وہ اس کا دیدار نصیب ہوگا۔ لیکن یہ دیدار کیسے ہوگا؟ ایسا نہیں ہے کہ بس بغیر کسی محنت اور بغیر کسی مشقت کے دیدار ہو جائے گا، وہ سارے اعمال قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی دنیا کی چھوٹی سی نعمت بھی بغیر مشقت کے نہیں ملتی، بعض اوقات تو چھوٹی نعمت کے لیے اتنی مشقتیں کرنی پڑتی ہیں، بعض اوقات ایک اسٹیٹس اور ایک منصب کو حاصل کرنے کے لیے بندہ پوری اپنی زندگی لگا دیتا ہے، تب جا کے اس کو منصب اور مقام ملتا ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے اندر اپنے محبوب کے ذریعے سب بتا دیا کہ یہ اعمال کرو جنت میں چلے جاؤ گے، یہ اعمال کرو جنت میں رب کا دیدار ہو جائے گا۔ تو یہ ہماری طلب کو بڑھانے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں، ہم اس کے محتاج ہیں، لیکن بندوں کا شوق بڑھانے کے لیے کہ ان کے دلوں کے اندر جنت کا شوق پیدا ہو اور یہ میرے دیدار کی طلب رکھیں۔ اور پھر وہ دیدار کی کیفیت کیسی ہوگی وہ تو ہم ظاہر بیان نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ جس طرح صاحب بہار شریعت نے لکھا ہے کہ جب جائیں گے تو پھر دیکھیں گے، وہ یہ الفاظ ایسے ہیں کہ بس اسی امید پر ہم جو ہے اپنے دن گزارے جاتے ہیں کہ بالکل جب جنت میں جائیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ کیسا رب کا دیدار ہوگا اور کیسے ہوگا، کہاں ہوگا۔ اللہ ہمیں عطا فرما دے اور ان دیدار کرنے والوں کی فہرست میں ہمارا بھی نام ہو کہ کاش ہم بھی اللہ پاک کا دیدار جنت میں کر پائیں اور جنت میں بلا حساب ہمارا داخلہ ہو جائے۔ آمین۔ تو بات ہم جنت کی کر رہے ہیں، جنت کی نعمتوں کی کر رہے ہیں، جنت میں جانے کی کر رہے ہیں، تو کچھ اعمال بھی جنت میں جانے والے جیسا کہ ہمارے فراز بھائی نے کہا ہے کہ وہ کرنے پڑیں گے۔ بندہ یہ نہ سمجھے کہ اچھا یہ نہیں کہ اللہ پاک معاذ اللہ ہمارے اعمال کا محتاج ہے، ہم اعمال نہیں کریں گے تو اللہ پاک ہمیں جنت میں نہیں داخل فرمائے گا۔ اس کا حکم ہے، اس کی مشیت ہے۔ اللہ چاہے تو کسی کو بغیر عمل کے بھی جنت میں داخلہ فرما دے اگر وہ ایمان والا ہے۔ ایمان ہونا شرط ہے، مگر بعض اعمال کو احادیث میں ذکر کیا گیا، انشاءاللہ کچھ ہمارے فراز پہ بھی ذکر کریں گے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اور ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ کتنی آسان ہے جنت کی طلب، کتنی آسان ہے۔ دیکھیں سیدنا معاویہ بن جاہمہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جہاد میں جانے کا ارادہ کر لیا ہے اور حضور کے پاس مشورہ کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ ارشاد فرمائیں میں کیا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہاری ماں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی خدمت میں چمٹے رہو، یعنی اس کی خدمت کو اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ تمہاری جنت اس کے پیروں کے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں میں۔ اب جنت میں جانے کی بات تو کر رہے ہیں، جنت کی طلب تو ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی، مانی ماں باپ کو ستانا، ماں باپ حیات ہیں تو ان کی بات نہ ماننا،
یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ ہمیں اس پر بھی تو غور کرنا. جنت کی طلب ہے، جنت کی محبت ہے، تو جنت میں جانے والے اعمال سے بھی تو محبت ہونی چاہیے نا. کیا فرماتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. اب کسی چیز کو حاصل کرنا ہو تو اس کے تقاضوں پر بھی عمل کیا جائے گا. اب بندہ یہ کہے کہ میں بغیر پڑھے لکھے، بغیر کچھ مشقت حاصل کیے بڑے منصب پر پہنچ جاؤں، تو دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں بھی اس کو اپنی جاب پہ رکھا جاتا ہے، اس کو منصب دیا جاتا ہے کہ جس نے اس کے تقاضوں کو پورا کیا. اب کوئی بندہ بولے کہ میں 12-15 سال ویسے تو گزار لوں گا، 15 سال گزارنے کے بعد جو ہے نا میں کمپنی میں جا کے اپلائی کروں گا تو مجھے بیٹھے بیٹھے جاب مل جائے گی. یہاں دنیا کے اندر بھی ایسا نہیں ہوتا. دنیا کے اندر بھی جو SOPs بیان کی جاتی ہیں، جو کنڈیشن لگائی جاتی ہیں، اگر اس کنڈیشن پر آپ پورا اترتے ہیں، اچھا پھر بعض اوقات اگر چند افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے جاب پر اپلائی کیا ہوا ہو تو ان میں سب سے اچھے کو پریفر کیا جاتا ہے. تو دنیا کا بھی اصول ہے کہ آپ جتنا اچھا کوالیفائڈ ہوں گے، جتنی آپ بہتر پرفارمنس دکھائیں گے، اتنا آپ کو بڑا منصب ملتا ہے. تو یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے جنت کو تیار فرمایا ہے، اور قرآن پاک کی آیات اور احادیث میں بیان کر دیا کہ یہ عمل کرو تو تمہیں جنت مل جائے گی، جنت کے اعلیٰ جو ہے وہ مقامات مل جائیں گے. اور بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو بہت آسان ہیں، اس کے لیے مشقت نہیں کرنی پڑتی. جیسے حدیث پاک میں ہے کہ جس نے جو ہے وہ وضو کیا، وضو کے بعد یہ کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں جہاں سے داخل ہو جائے. اب آپ دیکھیں کتنی آسان ہے، آسان کتنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بعض اوقات نعمت بڑی ہے نا تو شیطان وسوسے بھی ڈالتا ہے کہ اس میں سستی دلاتا ہے. حالانکہ وضو کر کے باہر نکلنا ہے تو چند کلمات پڑھنے، لیکن ثواب کتنا بڑا ہے. اسی طرح جو شخص، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص خود یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، 3 بار جو جنت کی طلب کرتا ہے تو جنت خود کہتی ہے کہ یا اللہ اس کو مجھ میں داخل کر دے. سبحان اللہ. اور حدیث پاک میں ہے کہ جو 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگتا ہے تو دوزخ کہتی ہے کہ یا اللہ اس کو مجھ سے پناہ عطا کر دے. سبحان اللہ. اب اتنا آسان کام ہے. ہم دنیا اتنا بعض اوقات بول رہے ہوتے ہیں بلا ضرورت بول رہے ہوتے ہیں، گناہوں پر آپ بول رہے ہوتے ہیں. یہ چند کلمات بولنے ہیں، اس سے جنت کی طلب بھی بڑھے گی اور جنت ہمارے لیے کہے گی کہ یا اللہ اس کو جنت میں داخل کر. اور ہم 3 مرتبہ اللہ سے جنت مانگ لیتے ہیں، اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما، یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما، یا اللہ ہمیں بلا حساب جنت عطا فرما، مولا ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے، اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما، اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما. آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور سزا کے لیے راضی ہو جا اللہ، عفو کر اور سزا کے لیے راضی ہو جا، کرم کر تو جنت میں رہوں گا، یا رب کرم کر تو جنت میں رہوں گا، یا رب کرم کر تو جنت میں رہوں گا، یا رب. آئیے کچھ کالز لیتے ہیں. جی جنت یقیناً اللہ کی رحمت کا گھر ہے، جنت میں لے جانے والے کچھ آسان اعمال بھی بتا دیجئے، جزاک اللہ خیرہ. آمین ثم آمین. کچھ نیکیاں تو ہمارے فراز بھائی نے ذکر کی ہیں، اور بھی بہت ساری احادیث میں ذکر کیا گیا ہے جنت میں لے جانے والے اعمال کے بارے میں. جیسے میں نے والدین کی اطاعت کا، اس پر ایک اور حدیث پاک آپ کو سنا دیتا ہوں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کا ان کی اولاد پر کس قدر اور کتنا حق ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ ہی تیری جنت اور تیری دوزخ ہے. اب یہ بالکل آسان ہے، مگر ہم نے اس کو یوں سمجھی کہ اپنی توجہ سے ہٹایا ہوا ہے، اور پھر نماز پڑھنا، اذان کا جواب دینا، جھوٹ سے بچنا، کسی کو کی خیر خواہی کر دینا، اس کی مصیبت کو دور کر دینا، بہت سارے اعمال ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں. مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے آسان نیکیاں، میں آپ کو کہوں گا کہ اس کتاب کو آپ مکتبۃ المدینہ سے خرید لیں یا ڈاؤن لوڈ کر لیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے جا کے اسے پڑھ لیں. تو آسان نیکیاں کر رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جنت کی طلب بھی آسان ہو جائے گی اور محبت بڑھے گی. جنت کی طلب کے لیے نیک اعمال جو 72 امیر اہل سنت نے عطا فرمائے، اس کے تعلق سے بھی آپ کچھ فرمائیں کہ ناظرین، بہت سارے ویورز ایسے ہوں گے جو نیک اعمال کو نہیں جانتے ہوں گے.
اگر وہ نیک اعمال کا رسالہ ہمارے فراز بھائی دکھا رہے ہیں، اس کو حاصل کر لیں اور اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اسے روزانہ فیل کرنا شروع کر دیں، چیک اینڈ بیلنس سے انشاءاللہ عز و جل نیک عمل انشاءاللہ طلب جنت کے لیے ہمارا معاون ہو جائے گا۔ مکتبۃ المدینہ کی تو پوری ایک کتاب ہے جس کا نام ہی ہے جنت میں لے جانے والے اعمال، سبحان اللہ۔ عربی کتاب ہے، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اس میں اس طرح کی روایات بیان کی گئی ہیں کہ سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سلام کو بھی عام کرنا چاہیے اور اس کتاب کا لازمی مطالعہ کریں، اس میں کئی ایسے اعمال ہیں۔ دیکھیں اعمال مشکل اور آسان کی بات نہیں ہے، دیکھیں بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم پر فرض ہیں، وہ فرض اعمال پر بھی تو جنت کی بشارت دی گئی ہے نا۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ یار یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا، مجھے کوئی آسان بتا دو تو یوں میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ دیکھیں جو فرض ہیں وہ اعمال تو کرنے ہی کرنے ہیں، وہ فرض کو چھوڑ کر جنت کی امید رکھنا یہ بھی ایک تھوڑی سی نا سمجھی والی بات ہے کہ آپ کہیں کہ جو شریعت کی طرف سے ہم پر لازم کر دیا گیا وہ ہم چھوڑ دیں، اور اس طرح کے یہ کام بھی نفلی کام بھی کرنا ہے لیکن جو فرض ہیں اس کو نہیں چھوڑنا ہے۔ تو نماز کی پابندی کریں، روزے کے بارے میں بیان کیا ہے کہ جو روزے رکھنے والا ہے اس کے لیے جو ہے وہ جنت آسان ہو جاتی ہے، تو جو کثرت سے سجدے کرتا ہے اس کے لیے بھی جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ علم دین حاصل کرنے کی برکت سے حدیث پاک میں فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ اللہ پوری واضح طور پر بیان کر دیا کہ جنت کا راستہ کیسے ملے گا، کہ جو علم دین کی راہ پہ چلتا ہے اور اس میں جو ہے وہ علم دین سیکھتا ہے کسی راہ پر چل کر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ماہ نیک اعمال انشاءاللہ اگر آپ نے نہیں لیا 72 نیک اعمال کا رسالہ تو اسے لے لیں، اپلیکیشن ہی ڈاؤن لوڈ کر لیں، ایک مرتبہ کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے کچھ کالز لیتے ہیں۔ جی محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان جری سے بات کر رہا ہوں۔ محسن بھائی یہ ارشاد فرمائے کہ ہمارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت سے کس انداز میں محبت کیا کرتے تھے، اور اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے تاکہ ہم بھی ان کی طرح جنت کی خواہش پیدا کر سکیں۔ بس وہ تو حضور کی طرف سے ہونے والے ہر اعلان پر جنت کی طلب میں لگ جایا کرتے تھے۔ حضور فرماتے یہ کرنا انہوں نے یہ کر دینا، حضور نے فرمایا یہ کرنا انہوں نے یہ کر دینا، وہ تو بس مالک جنت کے اشارے پر چلتے تھے نا کہ مالک جنت نے جو کہا ہے وہ کرنا ہے، جنت مل جائے گی۔ جیسے وہ روایت ہے نا کہ وہ جنت کے 8 دروازوں کا ذکر ہوا کہ یہاں سے روزہ دار داخل ہوگا، یہاں سے نمازی داخل ہوگا، یہاں اس طرح کے جو فرامین ہوئے، تو صدیق اکبر خود عرض کرتے ہیں نبی پاک کے بارگاہ میں، یا رسول اللہ کوئی ایسا ہے کہ جو ان 8 جس کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا کہ یہاں سے داخل ہو جاؤ؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر وہ تم ہی ہو کہ جنت کے 8 دروازوں سے پکار پڑے گی کہ ابو بکر ہمارے ذریعے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو یہ جنت کی طلب اور محبت، اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سب کچھ مالک جنت کے سپرد کر دیا تھا۔ اصل یہ ہے کہ اگر ہم جنت کے حقیقی طلبگار ہیں تو مالک جنت شفیع رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پاسدار تو بنے نا۔ شریعت مطہرہ پر عمل نہیں کرنا اور پھر ہم کہیں کہ ہم جنت کے طلبگار ہیں، تو یہ شاید دعویٰ ہمارا بغیر دلیل کا ہے۔ تو دلیل اگر ہم چاہتے ہیں، اور صدیق اکبر کا فیضان اللہ ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں جنت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیوں کہنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، کیوں کہنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ اس شعر پر بھی کچھ ایک گفتگو ہے۔ روایت مجھے یاد آ رہی تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت کی جو طلب تھی، اس کا شوق کیسا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جہاں سے میری امت جنت میں داخل ہو۔ سبحان اللہ۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی وہ جنت کا دروازہ دیکھ لیتا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بشارت ملی کہ اے ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص تم ہو۔ اللہ اسی اللہ۔ طرح ایک اور روایت آپ نے جنت کا فرمایا، ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو اپنے اپنے محلات سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار کے کہیں گے کہ آپ ہمارے گھر پر تشریف لائیں، آپ ہمارے محل میں تشریف سبحان لائیں۔ اللہ۔ تو یہ اللہ پاک نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز عطا فرمایا ہے اور جنت میں ان کا ایسا اکرام کیا جائے گا۔ کیا بات ہے، اللہ پاک صدیق اکبر کا فیضان عطا فرمائے۔ اور یہ چاہت کی جو بات ہوئی، محبت کی بات ہے، جنت کی طلب کی بات ہے،
جنت کی طلب کے لیے رسول اللہ کی محبت بہت ضروری ہے. وہ جو حدیث پاک ایک صحابی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے, رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی پاک نے فرمایا تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. پھر حضور کا یہ فرمان کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا. یعنی جنت کی صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس دن اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی ہمیں خوشی نہیں ہوئی کہ جو نبی پاک سے ہماری محبت ہے تو قیامت میں ہم حضور کے ساتھ ہوں گے. تو محبت رسول جنت میں جانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے, ذریعہ بھی ہے. اور وہ صحابہ کرام تو جنت میں بھی حضور کے دیدار کی طلب کا شوق رکھتے ہیں. جنت میں تو حضور کے کرم سے ہم چلے ہی جائیں گے, لیکن جنت میں حضور کا دیدار کیسے ہوگا؟ آپ محبت کا لیول دیکھیں. تو دنیا کے اندر محبت کی جا رہی ہے کہ اس کے صدقے سے جنت تو مل ہی جائے گی, لیکن جنت میں حضور کو کہاں تلاش کریں گے؟ حضور کا دیدار کیسے ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم؟ جیسے صوبان رضی اللہ عنہ کی روایت ملتی ہے, ایک مرتبہ پریشان ہو کر حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ یہاں تو ہم آپ کا دیدار کر لیتے ہیں, جنت میں اگر ہم آپ کے صدقے سے اللہ کے کرم سے جنت میں چلے بھی گئے تو ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ آپ کا دیدار ہمیں کیسے ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توقف فرمایا, اور پھر اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ساتھ صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, صالحین انبیاء کے ساتھ لکھ دیتا ہے. تو پھر صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی ہوئی, حضور نے فرمایا کہ تمہیں انشاءاللہ جنت میں میرا دیدار ہوگا. اور تفسیر میں لکھا کہ اگرچہ نبوت کا جو مقام ہوگا جنت میں بھی ظاہر ہے حضور علیہ السلام بہت اعلیٰ درجے پر ہوں گے, لیکن امتیوں کو یہ جو ہے سعادت ملے گی, ان امتیوں پر یہ کرم ہوگا کہ وہ ان نیچے درجوں میں رہ کر بھی اپنے نبی کا دیدار ضرور کریں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیا بات ہے. اللہ ہمیں نصیب کرے کہ ہم نبی پاک کا دیدار جنت میں جا کر کرنے میں اللہ رو چلے جب نکل کر کرے کسو مجبور کی. آمین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت اعتکاف بھی ہے. مسلمانوں کے دلوں میں دعوت اسلامی نے اعتکاف کی جو محبت اور اہمیت اجاگر کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. اگر ہم آج سے 25-30 سال پہلے کے ماحول کو دیکھتے ہیں تو اعتکاف کی طرف اتنی توجہ لوگوں کی نہیں تھی, مگر دعوت اسلامی نے جو اعتکاف کا ایک پورا لوگوں کے اندر شعور بیدار کیا ہے, یہ دعوت اسلامی کی ایک یوں سمجھے کہ کارہائے نمایاں میں ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ مساجد میں اعتکاف کے دنوں میں لوگوں کا رغبت کرنا اور آنا. پھر 1 ماہ کا اعتکاف, تو یہ جو 1 ماہ کا اعتکاف ہے اور 10 دن کا اعتکاف ہے, اور اعتکاف کتنی پرانی عبادت ہے, اور جب اعتکاف بندہ کرتا ہے تو وہ محبت اور محبت الہی اور مسجد کی محبت بہت سارے عناصر اس کو شامل ہو جاتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ بہت سارے ایسے کام ہیں نیکی کے کام کے جو پہلے سے چلتے چلے آ رہے ہیں, لیکن جو امیر علیہ سنت نے جو سوچ عطا فرمائی وہ نور علی نور ہے. یعنی اس کام کو اتنے بہترین انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا کہ لوگ بھی اس کو جو ہے وہ سراہتے ہیں کہ واقعی میں یہ انداز. آپ 12ویں شریف کو دیکھ لیں جی, 12ویں شریف پہلے عرصہ دراز سے چلتی چلی آ رہی ہے, منائی جا رہی ہے, لیکن جو انداز دعوت اسلامی نے دیا الحمدللہ اس کا ایک لطف ہی الگ ہے. تو رمضان مبارک کے اندر بھی جو اجتماعی اعتکاف کا سلسلہ یقیناً اس میں ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں. بے شک لوگ آتے ہیں اور یہ جو سلسلہ یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. یعنی لوگوں کی طلب ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اجتماعی اعتکاف کریں, کیونکہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے. ابھی مدنی چینل کا میں سلسلہ دیکھ رہا تھا اعتکاف کی بہاریں, تو اس میں جو ایپیسوڈ دیکھا تو بندہ کیوں متاثر نہیں ہوگا جب وہ بندہ بتائے گا کہ میں اعتکاف سے پہلے ایسا آدمی تھا کہ میں جہاں سے گزرتا تھا لوگ گھروں کے اندر چلے جاتے تھے, اتنا مجھ سے ڈرتے تھے, لیکن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کے بعد اور اعتکاف کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ آج میرے بچے بھی عالم ہیں, میری بیٹیاں بھی عالم ہیں, میری بہو بھی عالم ہے. ہم تہجد میں جو ہے وہ اٹھتے ہیں اور ہمارے گھر میں فجر کی نماز کے بعد یاسین شریف سب پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کتنی بڑی چینجنگ ہے, بہت نسل بدل کے رکھ دی نا. آپ دیکھیں
تو یہ اس کا سبب کیا بنا؟ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنا اور اعتکاف کرنا۔ تو دعوت اسلامی کے ماحول میں جو اعتکاف ہے، ظاہر ہے کہ اس کا ایک یہ بالکل لاجواب ہے کہ تربیت ہوتی ہے۔ تربیت ہماری معاشرے کے اندر جو ایک لازمی جز ہے، جب تک تربیت نہیں ہوگی معاشرہ سدھر نہیں سکتا، ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے۔ اور قرآن و حدیث میں بھی ہماری بارہا تربیت کی جاتی ہے کہ ہم نیک بن جائیں، اچھے اعمال کرنے والے بن جائیں۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جب ہم اعتکاف کرتے ہیں تو ہمیں سنتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، فرائض علوم سیکھنے کو ملتے ہیں۔ پھر نگران شورا کے جو بیانات ہوتے ہیں اس میں ہم اگر وہ تاثرات دیکھیں جو چلتے ہیں مدنی مذاکرے کے اندر، وہ صرف دیکھنے سے بعض اوقات دقت پیدا ہو جاتی ہے کہ یار آخر یہ ہے کیا، کیسا روحانی مرکز ہے کہ یہاں پر لوگ آتے ہیں تو ایسی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور پھر جو ایک ماہ کا اعتکاف ہے یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتکاف سے محبت کیسی تھی کہ ایک مرتبہ آپ رمضان شریف میں اعتکاف نہ کر سکے، کسی سبب سے سفر پہ آپ شاید روانہ ہو گئے تھے، تو اگلی مرتبہ آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتکاف سے محبت تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جو ہے وہ اعتکاف میں لازمی بیٹھیں، اس طرح کے اجتماعی اعتکاف میں جو ہے وہ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ علم دین سیکھنے کو ملے گا، رکت انگیز دعائیں ہوں گی اور ٹائم کا صحیح استعمال ہوگا۔ اصل چیز یہ ہے، دیکھیں رمضان تو آتا ہے، بہاریں لٹا رہا ہوتا ہے، لیکن بات یہ کہ ہم اس سے کتنا اپنے آپ کو فیضیاب کرتے ہیں۔ تو جب ہم نیک ماحول میں بیٹھتے ہیں، اجتماعی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ اوقات قبولیت دعا کے ہیں۔ جب ہم بیٹھتے ہیں دعا کرتے ہیں تو بعض اوقات زندگی میں شاید اس سے پہلے کبھی رونا نہ آیا ہو، لیکن جب آس پاس کا ماحول دیکھتے ہیں اور پھر وہ رکت انگیز مناظر اور پھر ولی کامل کی موجودگی، تو بندے کے اندر رکت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس طرح اجتماعی اعتکاف کی بڑی بہاریں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ زندگی میں ایک بار تو سب کو نیت کرنی چاہیے کہ ایک ماہ کا اعتکاف تو کر ہی لیں، ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آگے کریں، اجتماعی اعتکاف کریں، انشاءاللہ اس کی اپنی برکتیں۔ اور 10 دن کے اعتکاف تو مطلب ساری زندگی ہوتا رہے تو کم ہے۔ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے اور کوئی اس طرح شرعی عذر نہ ہوا تو 10 دن کا انشاءاللہ اعتکاف کرتے رہیں گے، تو اتنا نیکیوں کا انبار انشاءاللہ جمع ہو جائے گا۔ جس ہم رب کی دیدار کی بات کر رہے ہیں کہ جنت میں داخلہ ہوگا، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جنت کا راستہ بھی آسان ہو جائے گا۔ کیا بات ہے۔ مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، مدنی آقا کی نظریں کرم چاہیے، مدنی آقا کی نظریں کرم چاہیے، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ دیکھو مکے مدینے کہ تم صبح و شام، دیکھو مکے مدینے کہ تم صبح و شام، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے تم، انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے تم، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ مان بھی جاؤ عطار کی التجا، مان بھی جاؤ عطار کی التجا، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ ہوگا راضی خدا خوش شہ انبیاء، ہوگا راضی خدا خوش شہ انبیاء، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ عطار کی مان لیجئے نا، شعر میں کہہ رہے مان بھی جاؤ تم عطار کی یہ بات ہے، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ تو کوشش کیجئے، دنیا بھر کے عاشقان رسول، دنیا بھر سے عاشقان رسول الحمدللہ ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے فیضان مدینہ آتے ہیں، آپ بھی کوشش کریں اور ایک ماہ کا اعتکاف۔ اچھا، فیضان مدینہ کراچی نہیں آ سکتے تو مختلف شہروں میں یہ اعتکاف کا سلسلہ ہے، آپ ذمہ داران سے رابطہ کریں اور ایک ماہ کا اعتکاف نہیں تو کم از کم 10 دن کا اعتکاف تو اپنے قریب کی مساجد میں ذمہ داران سے رابطہ کر کے آپ نے کر لینا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری 10 منٹ رہ گئے ہیں اور شعبان المعظم کا مہینہ ہے، کئی برکتیں اس مہینے کی ہے۔ اس مہینے کی 29 تاریخ کو بلبل روزہ رسول اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے پہلے نگران
حضرت مولانا حاجی محمد مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم عرس بھی ہے، اور آپ کو اتار کا پیارا بھی کہا جاتا ہے۔ امیر علیہ سنت نے خود ہی آپ کو یہ لقب عطا فرمایا کہ اتار کا پیارا، اور امیر سنت حاجی مشتاق سے بہت محبت کیا کرتے ہیں، اور کبھی اب بھی ذکر فرماتے ہیں تو بڑا آپ کا انداز خوبصورت ہوتا ہے۔ تو حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے امیر علیہ سنت کی محبت، امیر علیہ سنت کی آپ سے محبت، اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کی خصوصیات، کہ تاکہ ہم بھی وہ چیز نا جو اتار کا پیارا بننے میں اللہ کے نیک بندوں کی محبت اور ان کی جو قرب اور نظر اور توجہ حاصل کرنے کے لیے بندہ وہ کوشش کرے، وہ اعمال کرے۔ ویسے بھی تصوف میں یہ نیک اعمال، یعنی نیک لوگوں کی توجہ چاہی جاتی ہے کہ جب ان کی دل پر نظر پڑتی ہے تو پھر دل اندر سے ستھرا ہوتا ہے، پھر اعمال کی طرف، عبادت کی طرف بھی رغبت بڑھتی ہے۔ تو حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ تذکرہ خیر فرمائیں۔ محسن بھائی، اگر مرید کہتا رہے کہ میں اپنے پیر سے بڑی محبت کرتا ہوں تو ٹھیک ہے، وہ تو دعویٰ بندہ کرتا رہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن اگر پیر خود کہے کہ میں اپنے اس مرید سے بڑی محبت کرتا ہوں، یہ میرا پیارا ہے، جب وہ قبر میں اتار رہے ہوں تو یہ کہیں کہ یا رسول اللہ میں اس سے راضی ہوں، آپ بھی اس سے راضی ہو جائیں، آپ دیکھیں ان کا مقام و مرتبہ کتنا ہوگا، یہ اتنا ہی کافی ہے۔ یعنی ہم ایک دوسرے کی تعریف کرتے رہیں، ٹھیک ہے، بعض اوقات غرض ہوتی ہوگی، نہیں بھی ہوتی ہوگی، مبالغہ بھی کر جاتے ہوں گے، لیکن امیر علیہ سنت جو کمال احتیاط فرمانے والے ہیں، جب وہ اپنے مرید کی اگر تعریف کریں تو آپ دیکھیں کہ اس مرید کا مقام و مرتبہ کتنا ہوگا۔ اور واقعی یہ مبالغہ نہیں ہے، جنہوں نے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وقت گزارا ہے، جنہوں نے ان کا جو ہے وہ شب و روز دیکھے ہیں، جنہوں نے ان کی روٹین دیکھی ہے، جنہوں نے ان کا اخلاق اور انداز دیکھا ہے، وہ آج بھی جو ہے وہ ان کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔ ایسے بھی افراد ہیں کہ جو بظاہر سیٹ نہیں ہوتے، لیکن وہ بھی حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے کہ واقعی یار یہ بندہ تھا، واقعی جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر چلنے والے، واقعی ان کے اخلاق، واقعی ان کے انداز، ان کی گفتگو کی نرمی، ان کی عبادت کی جو استقامت ہے، پھر ان کا ایک لیڈرشپ کوالٹی، ان کو سب کو لے کر چلنا، درگزر کرنا، یعنی جو اچھی صفات قرآن و حدیث میں مومنین کے بیان کی گئی ہیں، متقین کی بیان کی گئی ہیں، وہ ہمیں بہت ساری حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ میں دیکھنے میں ملتی ہیں۔ تو یہ ان کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور پھر آج آپ دیکھیں کہ امیر علیہ سنت جب بھی ایصال ثواب کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے اس مرید کو نہیں بھولتے۔ یعنی میں تو یہ سوچتا ہوں کہ یار کاش ہمیں بھی سعادت مل جائے۔ تین ہی سلیکٹڈ ایسے افراد ہیں نا کہ امیر علیہ سنت جب ایصال ثواب کر رہے ہوتے ہیں، ویسے تو سارے مریدین کو بالعموم کرتے ہی ہیں، لیکن بالخصوص جب نام لیتے ہیں تو مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حاجی زمزم رحمۃ اللہ، کتنی عظیم، اتنی بڑی دعوت اسلامی جس میں لاکھوں کروڑوں افراد موجود ہیں، امیر علیہ سنت کے لاکھوں مرید ہیں، لیکن جب امیر علیہ سنت ایصال ثواب کر رہے ہیں تو ان تین افراد کا نام لے رہے ہیں، تو کتنے خوش نصیب ہیں۔ اللہ پاک ان کا صدقہ ہمیں بھی عطا کرے۔ اور امیر علیہ سنت کی ان کی جو محبت کا ایک واقعہ مجھے بڑا یاد آتا رہتا ہے کہ فیضان مدینہ کی غالباً یہ بات ہے کہ امیر علیہ سنت نے اجتماع کے دوران ایک مرتبہ اعلان فرمایا کہ جو جہاں نا وہ وہیں پہ بیٹھ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ سیڑھیوں کے قریب تھے، اور جب امیر علیہ سنت کا اعلان سنا تو آپ وہیں پر جو ہے وہ بیٹھ گئے۔ تو یہ آپ دیکھیں ایسی بات کے اندر بھی جب پیر کی اتنی اطاعت ہے، کامل طریقت، اتنی اطاعت کرنے والے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں دیگر اعمال کے اندر کتنی وہ اطاعت کرتے ہوں گے۔ پھر اتنی بڑی جو ذمہ داری ہے نگران شورا بنانا، فرسٹ نگران شورا، اتنی بڑی ذمہ داری امیر علیہ سنت نے براہ راست خود جو ہے وہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی، تو کتنا اعتماد ہوگا، کتنی ایک ہی بنایا ہے، وہ آج قبر ہے۔ اور نعت خوان کے حوالے سے بھی فرماتے ہیں کہ جتنا انہوں نے مجھے متاثر کیا ہے اتنا اور کسی نے متاثر نہیں کیا۔ تو یہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بھی اتار کا پیارا، مزید وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کی محبت مزید بڑھے گی۔ امیر علیہ سنت نے کتنے خوبصورت انداز میں آپ کا تذکرہ کیا۔ آپ کی کتاب ہے امیر سنت کی آداب طعام، فیضان سنت کا ایک چیپٹر ہے، اس میں ایک آپ نے جو ہے وہ الگ سے حصہ رکھا ہے جس میں حاجی مشتاق کی آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ تو آپ لکھتے ہیں ثنا خوان رسول مقبول، بلبل روضہ رسول، مداح صحابہ و آل بطول، گلزار اتار کے مشک بار پھول، مبلغ دعوت اسلامی الحاج ابو عبید قاری محمد مشتاق احمد اتاری علیہ رحمت اللہ الباری بن مولانا اخلاق احمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب آپ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز، ایک پیر اپنے مرید کے لیے اتنے پیارے پیارے القابات آپ نے ذکر، پھر آپ نے آپ کا تذکرہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں آپ کی ولادت غالباً بروز اتوار 18 رمضان 1 جنوری 1967 کو بنو خیبر پختونخوا پاکستان میں ہوئی۔ کچھ عرصے بعد فیصل آباد پاکستان میں بھی قیام فرمایا، اور اس کے بعد باب المدینہ کراچی،
آپ تشریف لے آئے اور مستقل یہیں آپ نے سکونت اختیار کی۔ مدینہ مسجد اورنگی ٹاؤن میں کئی سال امامت کی۔ 1995 سے لے کر تا وفات جامع مسجد کنز الایمان بابری چوک کراچی میں خطابت و امامت کے منصب پر فائز رہے۔ قرآن پاک کے 8 پاروں کے حافظ تھے، بہت ہی خوش الہان اچھے قاری تھے، درس نظامی کے 4 درجے بھی پڑھے تھے، مگر دینی معلومات کسی اچھے خاصے عالم سے کم نہیں تھی۔ اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں سینئر آڈیٹر کی حیثیت سے سالہ سال گورنمنٹ جاب رہی۔ جامعۃ المدینہ ساؤتھ مارکیٹ باب المدینہ کراچی میں انگلش کا درجہ بھی پڑھاتے رہے، اور الحمدللہ انہیں 4 مرتبہ حج و زیارت مدینہ منورہ کی سعادتیں بھی نصیب ہوئی، اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران بھی بنے۔ یہ تعارف کون پیش کر رہا ہے؟ امیر اہل سنت پیش کر رہے ہیں۔ اب یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ پیر اپنے مرید کا اس انداز میں، خوبصورت انداز میں تعارف پیش کرے، اور جب اللہ پاک قیامت میں امیر اہل سنت پہ انعام و اکرام فرمائے گا تو حاجی مشتاق کے تو وارے نہیں آ رہے ہوں گے۔ امیر سنت ہمیں لگتا ہے کہ سب سے پہلے انہی کو پکاریں گے کہ مشتاق، میرے مشتاق کو اللہ میرے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ اللہ پاک حاجی مشتاق کی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ ان کے عشق رسول کا تو کیا کہنا، کیا یعنی ان کی نعت عشق رسول پر دلالت ہے کہ کس طرح گم ہو کر عشق رسول میں ڈوب کر ہمارے صدیق بھائی ماشاءاللہ پرانے نعت خواہ ہیں، حاجی مشتاق کی صحبت بھی آپ کو ماشاءاللہ نصیب ہوئی ہوگی، تو بڑے خوبصورت انداز میں عشق و محبت کے انداز میں ڈوب کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نعت شریف پڑھا کرتے تھے۔ اللہ پاک ان کا فیضان ہم سب کو عطا فرما دے۔ آپ حاجی مشتاق کے حوالے سے کوئی شعر پڑھ دیں۔ اچھا یہ بھی بڑی بات ہے، جب حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے، ایک عرصہ آپ جو ہے وہ بستر عیادت پہ رہے، تو ہمیں اچھی طرح یاد ہے عالم مدینہ میں فیضان مدینہ میں محفل تھی، یا تو وہ معراج کی محفل تھی یا 27ویں شب معراج کی، 27ویں معراج کی۔ امیر سنت نیا کلام لکھ کر لائے تھے استغاثہ، اور ایک نعت خواہ اسلام بھائی تھے، انہوں نے پڑھا تھا، اور حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ امیر سنت کی گود میں سر رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے، اور امیر سنت بھی آپ دیدہ تھے، آپ تسلی دے رہے تھے، اور وہ کلام پڑھا گیا تھا۔ کچھ اشعار اس کے اگر ہو جائیں۔ میرے مشتاق کو کوئی دوا دو یا رسول اللہ، میرے مشتاق کو کوئی دوا دو یا رسول اللہ، شفائے کاملہ دو یا رسول اللہ، شاہ عطار کا پیارا ہے یہ مشتاق عطاری، شاہ یہی مجدہ اسے تم بھی سنا دو یا رسول اللہ، یہی مجدہ اسے تم بھی سنا دو یا رسول اللہ، اندھیری قبر میں عطار پر اب خوف طاری ہے، پے قطب مدینہ جگمگا دو یا رسول اللہ، شاہ عطار کا پیارا ہے یہ مشتاق عطاری، یہی مجدہ اسے تم بھی سنا دو یا رسول اللہ۔ اللہ پاک حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ کروڑا کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ اللہ ہمیں ان کی نیک صفات عطا فرما دے، اور ہم سب کو کامل مومن بنا دے۔ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عشق رسول کا صدقہ ہم سب کو نصیب ہو جائے، آمین
بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بنا لو اپنا دیوانہ، بنا لو اپنا مستانہ، خزانے میں تمہارے کیا